السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں کا کیا حال چال ہے؟ امید ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں مسافر کی نماز کے حوالے سے کہ مسافر کی نماز دوسروں سے مختصر کیوں ہوتی ہے اور سب سے الگ بھی ہوتی ہے۔ اللہ نے مسافر پر اتنے کرم کیوں کیے ہوئے ہیں، اس حوالے سے ہم مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو کے اندر، تاکہ آپ کو کسی اور ویڈیو پر یا کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ مسافر کی نماز اتنی کم کیوں ہے، کس وجہ سے ہے، کس لیے ہے یہ، اور کیوں ہے، اور کب ہوتی ہے، کتنے سفر کے بعد ہوتی ہے اور کتنے دن کے لیے ہوتی ہے، یہ ساری بات ہم اس ویڈیو کے اندر کریں گے۔ اگر مسافر امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھے گا تو فرض پورے پڑھے گا، اگر اکیلے میں نماز پڑھے گا تو مترجہ ظاہر طریقے سے پڑھے گا۔ اس میں بات یہ کی گئی ہے کہ اگر مسافر نماز امام صاحب کے ساتھ پڑھتا ہے تو وہ درمیان میں نماز ختم اپنی نہیں کر سکتا، امام صاحب کے ساتھ ہی نماز ختم کرے گا۔ تو اس کے علاوہ اگر مسافر جماعت کروا رہا ہے امام صاحب کے طور پر، تو مسافر جو ہوگا امام کے طور پر جو نماز پڑھا رہا ہے وہ 2 رکعت ہی پڑھے گا، 2 رکعت پڑھ کر وہ سلام پھیر دے گا، لیکن جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں گے مقتدی، وہ پوری نماز اپنی ادا کریں گے۔ تو اس کے علاوہ بات کی جاتی ہے کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں مسافر کتنی نماز ادا کرے گا؟ جی تو میرے بھائیوں، فجر میں مسافر صرف 2 فرض پڑھے گا، اس کے بعد ظہر میں بھی 2 فرض ہی پڑھے گا، 4 کی بجائے 2 فرض پڑھے گا، اس کے ساتھ کوئی سنتیں، کوئی نفل کچھ بھی نہیں ادا کرے گا۔ اس کے بعد عصر میں بھی صرف 2 فرض ہی ادا کرے گا۔ بات آتی ہے مغرب کی، تو مغرب کی نماز پوری پڑھے گا، مطلب پورے 3 فرض ہی پڑھے گا۔ اس کے علاوہ بات کرتے ہیں عشاء کی۔ عشاء کے 2 فرض اور 3 وتر پڑھنے ضروری ہیں، 3 وتر پڑھنے بہت ضروری ہیں، ان کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ کتنا سفر ہو اور کتنے دن کے لیے ہو، پھر مسافر 2 رکعت نماز ادا کرے گا، مسافر کے طور پر نماز ادا کرے گا۔ ورنہ ہم سب آئے دن کہیں نہ کہیں جاتے رہتے ہیں، سفر کرتے رہتے ہیں، اس طرح تو ہم سب مسافر ہیں، لیکن ایک خاص ایریا ہے، خاص مقدار ہے، خاص جگہ ہے جس سے باہر ہم جائیں گے، اتنے کلومیٹر ہوں گے تو پھر ہم مسافر کہلائیں گے، اور کتنے دن کے لیے ہوں گے یہ بھی بات کرتے ہیں۔ جی تو جب آدمی 87 کلومیٹر اور 15 دن سے کم کے سفر کا ارادہ کر لے تو اس پر سفری نماز لاگو ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے 87 کلومیٹر سفر کیا ہے یا اس سے زیادہ کیا ہے، لیکن 15 دن سے کم کا سفر ہے آپ کا، تو پھر آپ مسافر کہلائیں گے اور مسافر کے طور پر ہی نماز پڑھیں گے۔ اگر آپ کا ارادہ 15 دن سے زیادہ کا ہے، پھر آپ مسافر نہیں ہیں، پھر آپ پوری نماز ہی ادا کریں گے۔ اس کے علاوہ بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، مجھے امید ہے کہ آپ کے سارے مسئلے مسائل حل ہو چکے ہوں گے مسافر کے لحاظ سے۔ ایک اور بات آپ کی میں کلیئر کرتا جاؤں کہ اگر آپ خاص ایریا کے اندر ہی چکر لگا لگا کے 87 کلومیٹر پورے کرتے ہیں تو آپ مسافر نہیں ہوں گے، خاص ایریا نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب آپ نے اگر جانا ہے لاہور سے اسلام آباد تو پھر آپ مسافر ہیں، کیونکہ آپ نے سیدھا جانا ہے، لیکن اگر آپ لاہور کے اندر ہی چکر لگا لگا کے اپنا سفر پورا کرنا چاہتے ہیں 88 کلومیٹر اور مسافر بننا چاہتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے علاوہ امید ہے کہ آپ کے سارے مسئلے مسائل حل ہو چکے ہوں گے، تو دیجیے اجازت، آپ سے انشاءاللہ ایک ایسی ہی نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اسلامی کنٹینٹ کے ساتھ، اسلامی ویڈیو کے ساتھ۔ لہٰذا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے اور آپ کے مزید مسئلے مسائل حل ہوتے رہیں۔ تو دیجیے اجازت،
اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں، تو گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے گا۔ باقی اللہ آپ کی حفاظت کرے ہر بری چیز سے، ہر بری نظر سے۔ اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ حافظ۔